بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی ویورز، کل آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کیا کہہ رہی تھیں کہ صحافت کے لبادے میں جو لوگ ہیں، عمران ریاض خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمیع ابراہیم، ارشد شریف، صابر شاکر، معید پیرزادہ اور اسی طرح دوسرے صحافی جو ان کو حنف تنقید بناتے ہیں، ان کی پالیسیز کو بناتے ہیں، ذاتی طور پر انہیں کچھ نہیں کہتے، وہ ان کی پالیسیز کو حنف تنقید بناتے ہیں، تو ان کے خلاف یہ کہہ رہی تھی کہ یہ صحافت کے لبادے میں، اور میڈیا ہاؤسز گول اور اے آر وائی کا نام لے کر کہا کہ جو جھوٹ کی مشینیں بن گئی ہوئی ہیں۔ تو آج غلام مرتضی ورک جوڈیشل مجسٹریٹ نے دونوں کی طرف کے دلائل سن کر انہیں باعزت بری کر دیا عمران ریاض خان کو، اور ایف آئی اے جو کہ استدعا لے کے گیا ہوا تھا کہ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اس طرح ادارے لوگوں کی ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے کہ جو ہمارے خلاف بول رہا ہے اس کو بس اٹھا لو، ادارے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر جج صاحب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے تو اس ایف آئی اے کے آفیسر کو بھی صرف سرزنش نہ کرتے، اس کو اس ایکٹ کی سزا بھی دیتے۔ تو آئندہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے ڈرتے، سوچتے اور کوئی ایسا غلط کام نہ کرنے کی کسی سے حامی بھرتے۔ اسی طرح ہمارے ادارے بہتری کی طرف بڑھتے، ہمارا ملک آگے بڑھتا۔ عمران ریاض خان نے وہاں بتایا کہ میں نے کہا کیا، میں نے تو لوگوں کی ترجمانی کی، پاکستانیوں کی ترجمانی کی، میں نے تو سوال اٹھایا کہ چند افراد بند کمروں میں بیٹھ کر 22 کروڑ عوام کے زندگیوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کس کو پکڑنا ہے، کس کو ننگا کرنا ہے، کس کو لے کے جانا ہے، کس کو حکومت میں بٹھانا ہے۔ چند افراد بند کمروں میں بیٹھ کر یہ فیصلے کر دیتے۔ میں تو یہ لوگوں کا سوال اٹھا رہا تھا اور لوگوں کی رائے دے رہا تھا۔ میں نے تو انفرادی طور پہ کسی سے، نہ میرا گوگل ہے، نہ میں کسی کے خلاف بات کرتا ہوں، نہ سیاسی بندے کے بعد، تو یہ چند افراد جو بند کمروں میں بیٹھ کر، میں تو اب بھی وہ اس موقف پر قائم ہوں اور وہ میں کروں گا۔ باہر کے باعزت بری کر دیا گیا، اور اب ان کی حالت دیکھیں، یہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے ہر طرف سے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ اپنے بیوروکریٹس کی گریڈ 17 سے لے کر 22 تک تمام لوگوں کے اثاثے وہ ڈکلیئر کیے جائیں، ان کے جو اثاثے ہیں ان کی تفصیلات بتائی جائیں۔ آج نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے ان کی شرائط مانتے ہوئے، اور یہ بات یہیں پہ رکے گی نہیں۔ یہ اصل میں ہدف ہے ہمارا ایڈمی پروگرام، ہمارے ایڈمی اثاثے۔ یہاں سے سول بیوروکریسی سے بات شروع ہوئی ہے، پھر ملٹری بیوروکریسی کی بھی بات ہوگی۔ یہاں تک بات تو ٹھیک ہے، ہر ایک کے اثاثے اندرون ملک اور بیرون ملک ان کے جو ملازم ہے اور ان کے جو ان پہ ڈپینڈنٹ ہے، یعنی اس کی بیوی، اس کے بچے، ان سب کی جو جائیدادیں ہیں، جو اثاثے ہیں، وہ قوم کے سامنے ہونے چاہیے۔ اب نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، 31 جنوری اور 31 جولائی کو بینکس جو ہیں وہ ساری رپورٹس دیں گے ایف بی آر کو۔ ایف بی آر کو باؤنڈ ہے کہ وہ رپورٹس دیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جا رہی ہے ایڈمی اثاثوں کی طرف، وہاں نہیں جانی چاہیے۔ آرمی کے آفیسرز پہ بھی یہ بات آئے گی ابھی کہ وہ بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، پتہ چلے بینکس سٹیٹمنٹس ہر 6 ماہ کے بعد۔ بات یہ ٹھیک ہے، ملک کا پیسہ، حلال کا پیسہ اگر سب کے پاس ہوگا تو ملک میں کرپشن نہیں ہوگی، ملک ترقی کرے گا، آگے کی طرف بڑھے گا۔ یہی تو ویژن ہے عمران خان کا، یہی تو عمران خان کہتا ہے۔ عمران خان اور کیا کہتا ہے؟ کرپشن ختم ہو جائے، عدل انصاف قائم ہو جائے تو پراسپیرٹی آئی پاکستان تو ہے ہی پراسپر۔ یہ جو عدم انصاف ہے اسی کی وجہ سے، انجسٹس جو ہے اسی کی وجہ تو ساری پرابلمز ہیں، عدم مساوات کی وجہ سے تو سارے مسائل کھڑے ہیں۔ ایک طرف پاور کا بھی اور پیسے کا بھی جمع کر دی گئی ہے چند اشرافیہ کے ہاتھوں میں، دولت ان کے ہاتھ میں ہے، وہی اپنی دولت سے تمام پبلک کو 22 کروڑ کو کنٹرول کرتے ہیں۔
اور تم تمام اداروں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے تو بہتر نظر آتی ہے، لیکن وہ کیسے بہتری ہمارے لیے چاہیں گے؟ ہوش کے ناخن ہمیں ہی لینے تھے. شہباز شریف، نواز شریف، حسن زرداری اور اس طرح کے دوسرے جتنے بھی مافیاز ہیں، عمران ریاض خان نے یہی کہا تھا نا، آپ اپنا کام کریں، ان چھوٹے کاموں کے لیے ہمیں چھوڑ دیں، ہم اپنے کام کریں اور ان مافیاز کو ہم دیکھ لیں گے. تو مافیاز خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے جب آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. عمران خان صاحب نے ان کی جو دعوت انہوں نے دی، پرائم منسٹر نے 7 فروری کو جو آل اے پی سی بلائی، اس میں دعوت دی، انہوں نے بڑی یعنی کہ اچھے طریقے سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا. انہوں نے شکریہ ادا کیا، لیکن وہ کہتے ہیں جب ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اس دعوت میں نہیں جاتے. دوسری طرف شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے، 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے، 2 دن کے بعد پیش کرنا ہے. کل پیش کرنا تھا عدالت میں دوبارہ، لیکن آج 2 مقدمے پہلے درج ہے اسلام آباد پنڈی میں، اور اب کراچی ملیر مچکو میں کسی بندے نے جی میرے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو، اس کے لیے ڈیسنٹ لفظ استعمال نہیں کیے اس نے. شیخ رشید، عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب نے، یعنی ان کے جذبات کو انہیں جذباتی طور پر برانگیختہ کیا، غصہ دلایا ہے، ان کی بے تقری کر کے، غلط لفظ استعمال کر کے ان کے لیے. تو لہذا یہ ایک تیسرا مقدمہ جج صاحب نے باکس دیا، یار ایک طرف سے ہم ضمانت دیتے ہیں، دوسری طرف نئی ایف آئی آر کروا دیتے ہیں. اور آج ہی وہ ادھر کراچی پولیس آ کے شیخ رشید صاحب کو کراچی لے جائیں گے. انہوں نے ایک برہم رکھا ہوا ہے شیخ رشید صاحب نے، بزرگ ہیں بہت، 16 دفعہ انہوں نے وزارتیں انجوائے کی ہیں، 60 سے وہ پالیٹکس میں ہے. بھٹو صاحب کے زمانے، بلاول کے دادے نانے کے زمانے کے وہ پالیٹکس میں ہیں. تو ان کی وگ کسی نے اتار دی ہے، یہ فوٹیج میں آ رہا ہے. یعنی کوئی بھی، بس یہ لوگ دھونس، دھاندلی، جبر، ظلم، بس بربریت ان پہ. لیکن بہت جلد یہ آپ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، منتیں ترلے کریں گے. یہی عمران ریاض خان ہوگا، یہی حامد میر ہوگا، یہی سمیع ابراہیم ہوگا، یہی عارف حمید بٹی ہوگا، یہی خاور گمن چودھری غلام حسین ہوگا، جن کے خلاف یہ ابھی ایکشن حکم دے چکے ہیں کہ ایکشن کریں، انہیں پکڑے سب کو. یہی کاشف عباسی ہوگا، انہی کے آگے یہ ترلے منتے کر رہے ہوں گے کہ نہیں نہیں دیکھیں جی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہی شہباز شریف تھا، اس کو کینسر، اس کی کمر میں درد، یہی شہباز شریف تھا، اور اب بھاگتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. یہی آصف علی زرداری تھا کہ چلا نہیں جاتا جی، بیمار فریال تارپور جی بیمار، سارے بیمار، ڈاکٹر وہ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر فیصل بیمار، اور شرجیل میمن بیمار، یہ سارے بیمار، ہسپتال سارے انہوں نے اپنے گھر میں بنائے ہوئے تھے، یہ سارے بیمار. اب پھر انہوں نے بیمار ہونا ہے، پھر انہوں نے ای سی ایل کا بہانہ کرنا ہے، اس سے پہلے انہوں نے بھاگ جانا ہے. یہ جتنا ظلم اور جبر کر رہے ہیں اپوزیشن، اس وقت کی جو اپوزیشن ہے. اور دوسری طرف خبر یہ چل رہی ہے، پتہ نہیں ابھی یہ تصدیق کرنی باقی ہے، لیکن یہ خبر ٹی وی پہ میں نے دیکھی ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط یہ بھی ہے. پہلی شرط میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ اثاثے تمام بیوروکریٹس کے دیے جائیں، ہر 6 ماہ بعد ان کی رپورٹ بیرون ملک اندرون ملک دیے جائیں. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ، جو معاہدہ کر رہے ہو آپ لوگ، اس پہ عمران خان کے دستخط ہونے چاہیے. اب عمران خان تو مانتے ہی نہیں ہے، اس گورنمنٹ کو ہی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے یہ مسلط شدہ امپورٹڈ ہے، یہ تو لائے گئے ہیں، اصل میں تو حکومت ہماری تھی، اس نے ڈیزالو کی تھی اسمبلیاں تاکہ دوبارہ مینڈیٹ لے کے کوئی بھی بندہ آئے، کوئی بھی آئے، مینڈیٹ عوام کے مینڈیٹ سے آئے. اور یہ لوگ مینڈیٹ سے بھاگ رہے ہیں، یہ عوام میں جانے سے بھاگ رہے ہیں. آپ خود کو سیاستدان کہتے ہیں، لیکن یہ مینڈیٹ سے سیاست کرنے سے بھاگ رہے ہیں، لوگوں میں جانے سے بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے اپنی اوقات کا. اس وقت اب بھی یہ سارے وسائل استعمال کر کے، سرکاری وسائل استعمال کر کے، ایک شہباز شریف کے خلاف الیکشن کمیشن میں بندہ چلا گیا کہ یہ اس کے حلقے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے اور 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور اس کے حلقے میں کام ترقیاتی ہو رہے ہیں، اس کو روک کے. اب کورٹ نے اس کو کہہ دیا ہے. تو یہ صورتحال ہے، یہ سرکاری وسائل کو استعمال کر رہے ہیں الیکشن کے لیے. یہ رانا
सनाउल्लाह ने इस्तीफा देना था वजारत दाखिला से, अभी ये डेट क्यों नहीं दे रहे पंजाब की और KPK के इलेक्शन की? इसलिए कि ये वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को खरीद के लोगों के यानी कि ये तरक्याती काम की ज़िमन में ये धांधली करके कि हमने ये कराया वो, इस तरह ये इलेक्शन के लिए जब सारी तैयारी कर लेंगे, बंदे खड़े कर लेंगे, उसके बाद डेट देना चाहते थे। ऐसा नहीं होगा। अदालत ने कह दिया कि अभी दे, ये जुमेरात को अदालत कोई नई डेट देनी पड़ेगी फिर ये इलेक्शन में। इसीलिए इमरान खान साहब ने कह दिया है कि आप तैयारी करें। असद उमर के तवस्त से असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज से आप तैयारी कर लें और अपने अपने हलकों में चले जाएं। आपने ये इलेक्शन होना ही होना है और आपने इलेक्शन लड़ना है। और कैंडिडेट्स जो है वो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, खान साहब खुद कर रहे हैं MPS के, और ये जैसे ही नाम आ जाएंगे तो इलेक्शन पे वो चले जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। लेकिन ये दूसरी तरफ जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म अभी इन्होंने फेस करना है। जब फेस करना है ये माफिया मांगेंगे। देखे जी फिर हमदर्दियां लोगों के गेन करने के लिए ये शोर करेंगे, देखे जी हमारी मरियम को ये हो गया, जी शहबाज शरीफ को ये हो गया, हमजा को ये हो गया। आज लोगों के साथ जो जुल्म कर रहे हो, कोई कुछ किया ही नहीं किसी ने, उन पर जबर के पहाड़ तोड़ रहे हो आप लोग। तो जब आपने जो जुल्म किया हो उनकी दास्तान की बारी आएगी। जो जुल्म अभी कर रहे हो उसको जब उसके खिलाफ एक्शन होगा तो फिर डेफिनेटली फिर वो तो हक पर होगा ना जो भी करेगा। तो उस वक्त बल्कि और भी बहुत सारे आपके जराइम में जो आपके सामने आएंगे, तो उस वक्त मेरा दावा है कि आप लोग मिन्नते तरले करोगे और आपके वो माउथ पीसेस जो सुबह से शाम तक आपकी तर्जमानी करते रहते हैं, उस वक्त फिर वो अल्लाह तआला लेकर जो कहते रहते हैं देखे जी इनके साथ क्या हो गया, इनके साथ फिर वो टॉपिक को चेंज करते हुए फिर आपके लिए हमदर्दियां लोगों को गेन करने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।